السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرآنی معلومات کو، قرآن شریف کے متعلق ہم معلومات کو حاصل کریں گے، اور ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم قرآن کے متعلق معلومات کو رکھیں۔ تو سوال و جواب کے صورت میں اس معلومات کو ہم حاصل کریں گے، اور آج ہم مکمل 50 سوالات کو سنیں گے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ تقریباً 22 سال 2 مہینہ اور 22 دن میں قرآن شریف نازل ہوا۔ دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کس مہینہ میں ہوا؟ یعنی قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا، قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں تو کس مہینے سے اس کی شروعات ہوئی؟ تو جواب ہوگا رمضان المبارک میں۔ سوال ہے کہ پہلی وحی کس غار میں آئی؟ کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب دیں گے غار حرا میں۔ سوال ہے کہ پہلی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہوگا اس کا 40 سال۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب دیں گے اس کا سورہ علق۔ سوال ہے کہ قرآن مجید کی پہلی نازل ہونے والی آیت بتائیں، جو جواب دیں گے اس کا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر سوال ہے کہ قرآن مجید کی سب سے آخری کون سی سورت نازل ہوئی؟ تو جواب دیں گے سورۃ النصر۔ پھر سوال ہے کہ قرآن مجید کی کتنی سورتیں ہیں؟ جواب اس کا ہوگا کہ 114 سورتیں ہیں قرآن شریف میں۔ پھر سوال ہے کہ آیت کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب اس کا ہوگا نشانی۔ سوال ہے کہ سورت کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب دیں گے اس کا عظمت و مرتبہ۔ سوال ہے کہ قرآن مجید کی مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد بتائیں۔ جواب دیں گے مکی سورتیں 86 اور مدنی سورتیں 28 ہیں۔ مکی وہ سورتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے اور مکہ شریف میں وہ سورتیں نازل ہوئیں، اسے مکی سورتیں کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے اور مدینہ شریف میں رہنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اسے مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ پھر سوال ہے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی کون سی صورت ہے؟ جواب اس کا دیں گے سورۃ الکوثر۔ سوال ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا سورۃ البقرہ۔ اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ تو جواب 30 پارے ہیں قرآن مجید کے۔ سوال یہ کہ قرآن مجید کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ جواب اس کا ہوگا 7 منزلیں ہیں۔ سوال یہ کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ تو جواب اس کا ہوگا سورۃ التوبہ۔ پھر سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا سورۃ النمل۔ پھر سوال ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ اس کا جواب ہوگا 558 رکوع ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام آئے ہیں؟ کتنے انبیاء کرام کے تذکرے ہیں؟ تو جواب اس کا ہے 26 انبیاء کرام علیہم السلام کے نام قرآن شریف میں ذکر آئے ہیں۔ سوال یہ کہ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ تو جواب ہوگا کہ بقرہ کا معنی ہے گائے، اور اس وجہ سے اس میں گائے کا واقعہ ہے، تو گائے کے واقعہ ہونے کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟ تو جواب اس کا ہوگا 14۔ سوال ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں کس مشہور واقعہ کا ذکر ہے؟ تو جواب دیں گے معراج کے واقعہ کا ذکر ہے اس میں۔ پھر سوال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں آیات کس صورت میں ہیں؟ تو جواب اس کا ہوگا سورۃ النور۔ سورۃ النور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں آیات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا دل کون سی صورت ہے؟ جواب اس کا دیں گے سورہ یاسین۔ پھر سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاع کے وقت کون سی صورت پڑھنے کا حکم دیا؟ تو جواب اس کا دیں گے سورہ یاسین۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟
تو جواب اس کا ہے 6 صورتیں ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنے اور کون کون سے شہروں کا نام آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 5 شہروں کے نام آئے ہیں قرآن مقدس میں: یثرب، مدائن، مکہ، روم اور مصر۔ پھر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب اس کا دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کن کن کافروں کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 8 کافروں کے ذکر ہیں قرآن مقدس میں: ابلیس، فرعون، قارون، آزر، حامان، سامری، ابو لہب، جالوت۔ ان سارے کافروں کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید پہلی دفعہ کاغذوں پر جلد کی صورت میں کس کے دور میں لکھا گیا؟ تو جواب اس کا دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور میں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کل آسمانی کتنے کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے؟ تو جواب دیں گے 100 صحیفے اور 4 کتابیں یہ نازل کیے گئے۔ ایک کتاب توریت شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ایک کتاب زبور شریف جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ایک کتاب انجیل شریف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایک کتاب قرآن مجید قرآن شریف جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر سوال ہے کہ قرآن مجید میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ تو جواب اس کا ہے تقریباً 750 مرتبہ۔ پھر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کن کن فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ 7 فرشتوں کے نام ہیں: جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاروت علیہ السلام، ماروت علیہ السلام، ملک الموت اور رعد اور سجیل۔ پھر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی اور سورت کس چیز پر لکھی گئی؟ تو جواب اس کا ہے کہ کھجور کے پتوں پر لکھی گئی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 29 سورتیں۔ پھر سوال ہے کہ حروف مقطعات کتنے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا 29۔ پھر سوال ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کتنی زبانوں میں ہو چکا ہے؟ تو جواب اس کا ہے 100 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی صورتیں کیڑوں اور جانوروں کے نام سے شروع ہوتی ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ 5 صورتیں ہیں، یعنی سورۃ الفیل، ہاتھی، فیل مطلب ہوتا ہے، سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی گائے، سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی، سورۃ النحل، نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی، سورۃ النمل، نمل کا معنی ہوتا ہے چینٹی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سورتوں کے نام شخصیات کے نام پر ہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ 9 سورتیں ایسی ہیں جن سورتوں کے نام شخصیات کے نام پر ہیں، یعنی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، سورہ لقمان، سورہ نوح، سورہ محمد اور سورہ لہب۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں بد دعا سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ جواب اس کا یہ کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کی شروعات بد دعا سے ہوتی ہیں: سورۃ المطففین، سورۃ الہمزہ اور سورۃ اللہب۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کل کتنی آیات ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ 6236 صحیح قول کے مطابق قرآن شریف کی آیات ہیں۔ سوال یہ کہ قرآن مجید میں کس سورت کے معنی دسترخوان ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سورۃ المائدہ۔ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کس سورت میں ہے؟ تو جواب اس کا ہے سورۃ الاعراف میں 7 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سوال ہے کہ سورہ برات کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب اس کا ہے سورۃ التوبہ کو۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کس نبی کے واقعہ کو احسن القصص کہا گیا؟ تو اس کا جواب ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو۔ سوال ہے کہ قرآن پاک کی کتنی سورتیں عورتوں کے نام سے شروع ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا صرف ایک سورت جو حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کس نبی کی والدہ ماجدہ ہیں؟ جواب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ربی زدنی علما کس صورت میں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کس سورت کے کس آیت میں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں۔
سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا؟ تو اس کا جواب ہے 4 مرتبہ۔ سورۃ آل عمران، سورۃ الاحزاب، سورہ محمد اور سورہ فتح۔ تو یہ آج ہمارے قرآنی معلومات کے 50 سوالات اور اس کے جوابات قرآنی کوئز کی صورت میں ہیں۔ آپ اسے یاد رکھیں، دوست و احباب تک اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں 50 کے آگے کے سوالات کو لے کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔